بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج دو بڑی اہم خبریں ہیں جو کہ کل منظر عام پر آئی ہیں اور اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری تھا۔ ایک تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشریٰ بیگم صاحبہ، انہوں نے ہوم سیکرٹری پنجاب کو ایک خط لکھا ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی، کچھ ڈیٹیلز اور 4 مطالبات انہوں نے رکھے ہیں، اس کے اوپر بات کی جائے گی۔ اور دوسرا ایک بہت ہی اہم خبر ہے، وہ خبر پوری تصدیق کے بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ یہ خبر عمران خان صاحب کی رہائی اور ان کے جو مقدمات ہیں اس سے متعلق حال ہی میں ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کی۔ مختلف جو یورپین اور جو مغربی سفارتکار ہیں ان کے ساتھ، اس میں امریکہ کے سفیر بھی شامل تھے، ان کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر ایک بہت اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے اندر بھی جو عمران خان صاحب سے متعلق کچھ اہم جو معلومات ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں، اور کچھ اہم مطالبات بھی سامنے رکھے گئے ہیں، اس کی ڈیٹیلز بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو کل کا ہمارا ولاگ تھا اس کے اندر بھی ہم نے انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، جس میں کہ عمران خان صاحب کے جو جیل کے اندر معاملات ہیں اور جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، بہرحال وہ ایک پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ بھی ہم نے سامنے رکھا۔ اور پھر اسی سٹوری کے اندر جو آزاد ذرائع تھے حکومت کی سطح کے، انہوں نے جو رپورٹر کو کنفرم کیا، خبر کنفرم کی کہ ان کی جو صورتحال ہے وہ کیسی ہے، اور اس میں انہوں نے اطمینان دلایا کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ان کا کھانا پینا جو ہے وہ بھی چیک کیا جاتا ہے، ان کو مشقتی بھی ملا ہوا ہے، ان کو ایک الگ باتھ روم بھی استعمال کرنے کو دیا گیا ہے، اور باوجود اس کے کہ جو جیل کی کلاسز ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں عمران خان صاحب کے دور میں، لیکن ان کو اے بی کلاس ابھی نہیں ملی، اس کے باوجود ان کو بہتر یعنی تقریباً اے کلاس کی جو سہولیات ہیں وہ ان کو دی جا رہی ہیں۔ اچھا، یہ تو ظاہر ہے دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں عمران خان صاحب کے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو بہتر سہولیات میسر نہیں ہیں، جبکہ حکومتی ذرائع یا جو جیل خانہ جات کے ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، اور ان کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ہر طرح سے پروٹوکول یا جس طرح سے بھی مناسب ان کی دیکھ بھال ہو سکتی ہے وہ کی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو ایک خط انہوں نے لکھا ہے چیئرمین تحریک انصاف کی وائف نے، یعنی اہلیہ نے، بشریٰ بی بی صاحبہ نے، انہوں نے ہوم سیکرٹری پنجاب کو یہ خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے 4 مطالبات جو ہیں وہ کیے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالت نے میرے شوہر کو اڈیالہ جیل منتقلی کی ہدایت کی تھی، بغیر کسی جواز کے میرے شوہر کو اٹک جیل میں قید کر رکھا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون کے مطابق میرے شوہر کو، یعنی بشریٰ بی بی فرما رہی ہیں، کہ اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، اور آکسفورڈ کے وہ گریجویٹ ہیں اور سابق کپتان ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے شوہر جن عہدوں پر فائز رہے ہیں ان کے مطابق ان کو جو ہے وہ بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں جو میرے شوہر کے عہدوں کے مطابق ہوں۔ یہ انہوں نے خط تحریر کیا ہے۔ پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے جو شوہر ہیں یعنی عمران خان صاحب، 2 بار قاتلانہ ان پر حملہ ہو چکا ہے، اور ملزمان تاحال گرفتار نہیں ہوئے، ان کی جان کو خطرہ ہے ابھی بھی، اور یہ خدشہ ہے کہ ان کو زہر نہ دیا جائے اٹک جیل کے اندر۔ یہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک اپنی ایک یعنی خدشات کا اظہار کیا، اور یہ بڑی سنگین بات ہے جو کہ انہوں نے کہی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے میرے شوہر کو گھر کے کھانے کی اجازت دی جائے، اور 48 گھنٹے پہلے تمام سہولیات دینی تھی جیل قوانین کے مطابق، جو 12 دن کے بعد بھی نہیں ملی۔ جیل قوانین کے مطابق میرے شوہر کو پرائیویٹ ڈاکٹر سے طبی معائنہ کرانے کا حق ہے، اور جیل کی سہولیات نہ دینے پر قانونی انکوائری کا مطالبہ کرتی ہوں۔ میرے شوہر کو بی کلاس اڈیالہ جیل منتقلی، پرائیویٹ ڈاکٹر اور گھر کے کھانے کی اجازت دی جائے۔ یہ خط جو ہے انہوں نے تحریر کیا ہے۔ اب یہ خط جو ہے منظر عام پر آ چکا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے جو خدشات کا اظہار کیا ہے کہ ان کو کہیں زہر نہ دیا جائے، اور ان کو خدشہ ہے اس بات کا کہ کہیں اس طرح کی صورتحال سامنے نہ آئے، تو لہٰذا گھر کا کھانا جو ہے وہ ان کو کھانے کی اجازت دی جائے۔
یہ مطالبہ درست ہے، اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو ان کے شوہر کی کو اس طرح کا کوئی احتمال ہو سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اتھارٹیز کو ان کی پرمیشن دینی چاہیے۔ آلریڈی اتھارٹیز جو ہیں انہوں نے 2 لوگ جو ہیں، جو اس کل کی جو انڈیپینڈنٹ اردو کی خبر تھی اس میں 2 لوگوں کی اپوائنٹمنٹ یعنی اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، ایک تو ایک ڈاکٹر ہیں اور ایک جو ہیں وہ ایک آفیسر ہیں جو کہ اور پھر باورچی بھی الگ انہوں نے بتایا اس خبر کے اندر کہ ان کے رکھے گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب ہوگا کہ اگر ان کے کچھ مطالبے ہیں تو ان کو دور کیا جائے اور وہ اس حوالے سے ان کو اطمینان دلایا جائے کہ ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ اچھا، جو ایک یہ جو زہر دینے کا خدشہ ہے یا اس طرح کی باتیں، آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف ادوار کے اندر جو سیاسی رہنما جیلوں کے اندر رہے ہیں ان تقریباً سب نے اس طرح کے خدشات کا اظہار کیا ہے، اور ان کے خدشات دور ہوئے یا نہیں دور ہوئے مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، لیکن ان خدشات کا ضرور علم ہے۔ اور اب عمران خان صاحب کی اہلیہ اگر یہ بات کر رہی ہیں تو ان کو یقینی طور پر ان کی بات کو سنا جانا چاہیے اور ان کے خدشات کو دور ہونا چاہیے۔ اچھا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو 2 ہفتے پہلے کچھ دن پہلے 2 ہفتے نہیں کچھ دن پہلے میرے خیال ہے پچھلے ہفتے کی یہ بات ہے، اس میں عمران خان صاحب کی جانب سے یعنی تحریک انصاف کی جانب سے شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رؤوف حسن صاحب اور تیسرے جو تھے وہ سینیٹر علی ظفر صاحب جو کہ پارلیمانی لیڈر بھی ہیں سینٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی ملاقات ہوئی اور کور کمیٹی کے سربراہ جو ہیں عمران خان صاحب کے بعد اور وائس چیئرمین وہ شاہ محمود قریشی ہیں، ان کی ملاقات ان کو آسٹریلین ہائی کمشنر نے ناشتے پہ بلایا اور ناشتے پہ بلا کے ان کے ساتھ ظاہر ہے وہ ان کو سننا چاہتے تھے، لیکن وہاں پہ جا کے سب کو اندازہ ہوا کہ بہت سارے لوگ انوائٹڈ تھے، خاص کر کے جو تمام یعنی اس مختلف ممالک کے جو ہائی کمشنرز تھے وہ اس ناشتے پہ مدعو تھے۔ اس میں امریکہ کے سفیر بھی تھے، آسٹریلیا کے ہائی کمشنر تھیں یہاں پہ جو نیولی اپوائنٹڈ ہیں ان کی طرف سے یعنی برطانیہ کی طرف سے، اور انڈونیشیا کے سفیر بھی تھے اس کے اندر مختلف ممالک کے سفیر تھے جن کو کہ اس ملاقات میں جو ہے وہ بلایا گیا تھا، اور اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ پوچھا گیا مختلف وہ جو کنسرنز ان کے تھے، اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بریف کیا اور باقی 2 رہنماؤں نے بھی کہ ان کو جیل میں کس حالت میں رکھا گیا ہے، ان کی قانونی حیثیت کیا ہے، ان کے مقدمات کیا ہیں، وہ ساری تفصیل انہوں نے جو ہے ان کو آگاہ کیا۔ اچھا، اس میں جو پھر پی ٹی آئی کی ٹیم نے جو ہے وہ ملک کے جو سیاسی حالات ہیں اور اس میں جو انتخابات ہیں اور جو ان کے پارٹی کے اس کے اندر خدشات ہیں وہ بھی انہوں نے ظاہر کیے۔ اچھا، یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا کہ یہ جو میٹنگ تھی یہ آسٹریلین ہائی کمشنر کی طرف سے ہی یعنی ایک انیشیٹو تھا یا ریکویسٹ جو ہے وہ کی گئی تھی تحریک انصاف کی جانب سے کہ اس طرح وہ یورپی جتنے بھی امبیسڈرز ہیں ان سے وہ ملنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر بہرحال جو ہے وہ جیو نیوز کے اوپر چل چکی ہے اور یہ رپورٹ بھی حیدر شیرازی کی ہے جو کہ ایک جیو کے ایک جانے مانے رپورٹر بھی ہیں، اور انہوں نے اس کی تصدیق جو ہے وہ مختلف امبیسڈرز جو کہ اس میں موجود تھے ان کے ساتھ کی۔ میری ان سے بات ہوئی اور میں نے اس میں ان سے پوچھا بھی اور انہوں نے کہا جی بالکل 2-3 دن 4 دن اس پہ لگے ہمیں کہ ہم اس کے انویسٹیگیشن کریں، مختلف لوگوں سے بات کریں، جس کے بعد یہ خبر جو ہے وہ جیو نیوز کے اوپر ان کی جانب سے نشر کی گئی ہے۔ اس کی اوتھینٹسٹی یوں بھی ہے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ کوئی غلط خبر تو شیئر کر نہیں سکتے جو غیر مصدقہ ہو، بالکل مصدقہ خبریں جو ہے ہم شیئر کرتے ہیں۔ یہ ایک اور خبر جو آج ہی چھپی ہے یعنی کل چھپی ہے 18 اگست کو، یہ نیشن اخبار دی نیشن اخبار کے اندر بھی یہ ایک خبر چھپی ہے، یہ ریجنل اسلام آباد نیشنل اخبار دی نیشن کا اس کا جو نیشنل پیج ہے اس کے اوپر متین حیدر صاحب اگین ایک معتبر صحافی ہیں، موقر روزنامے میں انہوں نے لکھا ہے اس کو، اور اس کے اندر جو ہے اخبار کے اندر انہوں نے پوری ڈیٹیل جو ہے وہ رکھی ہے۔ مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ وائلیٹنگ اٹس اون پالیسی سلوگن ایبسلیوٹلی ناٹ، پاکستان تحریک انصاف از آسکنگ پاورفل ویسٹرن امبیسڈرز ٹو انٹروین اینڈ گیٹ پی ٹی آئی چیف عمران خان آؤٹ آف اٹک پریزن، یعنی انہوں نے اس خبر میں یہ لکھا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگاتے تھے عمران خان صاحب، لیکن ان کی جو جماعت ہے انہوں نے پی ٹی آئی چیف کی رہائی اور ان کو اٹک جیل سے نکالنے کے لیے
اپنی ہی پالیسی کے خلاف جاتے ہوئے ویسٹرن پاورز سے اور امبیسڈر سے کہا ہے کہ وہ انٹروین کریں، وہ مداخلت کریں کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے نکال. ابھی 14 دن نہیں ہوئے عمران خان صاحب کو، یعنی 14 دن ہو گئے، تقریباً 15 دن نہیں ہوئے بھی پورے، کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ درخواست اور یہ جو ایک تحریک ہے یہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ مختلف انٹرنیشنل پاورز جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی جماعت جو ہے ان کو انوالو کر رہی ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہائیلی کریڈیبل سورسز ٹول دا نیشن that PTI Vice Chairman Shah Mahmood Qureshi held another breakfast meeting with US Ambassador Donald Blum at the residence of Australian High Commissioner to Pakistan here the other day. یعنی وہ کہہ رہے an other meeting، اس کا مطلب ہے کہ دوسری ملاقات یہ ہوئی ہوگی جو بھی ہوئی ہوگی. The meeting was also attended by ہائی کمشنر آف یونائٹڈ کنگڈم آف پاکستان ٹو پاکستان. اس میں جین میریٹ کا نام ہے، کینیڈین ہائی کمیشن کا نام لکھا ہے، EU امبیسڈر کا نام لکھا ہے، نارویجن امبیسڈر کا نام لکھا ہے، اس کے اندر جو ہے انڈونیشین امبیسڈر کا نام لکھا ہے، اور یہ تمام نام لکھے ہیں. پھر وہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ سینٹر علی ظفر جو ہے وہ انہوں نے بھی کمپنی کیا اور ڈپلومیٹک کمیونٹی واز بریفڈ اباؤٹ the condition in which Imran Khan is being kept in a prison. اور the PTI team also discussed cipher issue with the US ambassador and case registration against Imran Khan. اب یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت اہم خبر ہے کہ انہوں نے جو PTI کی ٹیم تھی اس نے سائفر کے ایشو کو US امبیسڈر کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا، اور ان کے اگینسٹ، عمران خان کے اگینسٹ جو مقدمہ ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا، یہ اس کے اوپر وہ انہوں نے ان کو بریف کیا کہ یہ مقدمہ ہے. تو ایک تو سائفر ایشو جو کہ امریکہ سے ہی ریلیٹڈ ہے، یعنی سائفر کہاں سے آیا تھا، کس نے دیا تھا، وہ سب امریکہ کے حوالے سے عمران خان صاحب کی کیمپین، عمران خان صاحب کا جو ہے ایک پورا نیریٹو، عمران خان صاحب کا اس سائفر کے بیانیے، اس کی لیکیج، اور پھر ابھی حال ہی میں مرتضی حسن کی جو سٹوری تھی باہر کی، یہ سب کا سب امریکہ میں ہوا ہے اور امریکہ سے متعلق ہے اور امریکہ کے لیے ہے، امریکہ کے واسطے، امریکہ کو بھی نکالنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد امریکہ سے ہی مدد مانگی گئی. اور اب پھر ایک مرتبہ پھر امریکہ، یعنی آپ کو یاد ہوگا نا عمران خان صاحب کے مشہور جو الفاظ تھے کہ اٹس بیونڈ می، اٹس اوور، یعنی سائفر کا معاملہ ختم ہوا، امریکہ کے ساتھ جو غلامی اور ایبسلیوٹلی ناٹ اور حقیقی آزادی اور وہ سب انہوں نے کہا تھا کہ اٹس اوور اینڈ اٹس بیونڈ می، اب یہ پیچھے رہ گیا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے اوپر اب انہوں نے ڈونلڈ بلوم جو یہاں پہ ان کے امبیسڈر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ان سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سائفر کے معاملے پر اور جو ان کے خلاف کیس ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے اور یہ کہا ہے، اگلا لفظ ہے the PTI team urged the ambassadors to play their role in saving عمران خان. تو یہ 14 دن اور 14 دن کی یہ کہانی، 14 دن کے بعد بہت سارے مغربی سفارتکاروں سے اپیل ہے یا ان سے درخواست ہے بچاؤ. ایک طرف ہم یہ بات کرتے، دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو ہمیں ضرور یاد آنے چاہیے، کیونکہ خان صاحب بھٹو بننا چاہتے تھے. تو بھٹو صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ نے معافی کی درخواست تک نہیں کی تھی. ہم نے بہت سے ذرائع سے اس بات کی کنفرمیشن کی اور کسی ملک کو بھٹو صاحب کی طرف سے یہ نہیں لکھا گیا. ان کے بیٹوں نے ضرور کیمپین چلائی مگر ان کی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کو جو ہے وہ ان کی مدد کریں. کسی جگہ پہ انہوں نے یہ نہیں کہا. وہ شخص جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا وہ پھانسی کے تختے پہ چڑھ گیا اور ان کو حالانکہ لیبیا کے کرنل قذافی اور دیگر لوگوں نے کہا، بلکہ بڑا ایک مشہور پلان بھی ہے، اس پہ کسی اور وقت ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے وہ ہیلی کاپٹر کو آنا تھا اور ان کو لے کے جانا تھا جیل میں سے. میری خود کرنل رفیع سے اس معاملے کے اوپر بات ہوئی تھی جو کہ آخری دن تک، آخری وقت تک ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کال کوٹری کے اندر جو ہے وہ رہے اور ان کی نگرانی میں ان کو پھانسی لگی. اور لیکن بھٹو صاحب بڑی متانت کے ساتھ، میں یہ نہیں کہتی کسی کو پھانسی ہو، بالکل بھی پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ کوئی سیاستدان بھی پھانسی چڑھے انکلوڈنگ عمران خان صاحب، لیکن میں صرف تاریخ کے حوالے آپ کو دے رہی ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو اپنے قدموں پہ چل کے جو ہے وہ تختہ دار پر گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے وہ پھانسی چڑھ گئے. تو بھٹو بننا بہت مشکل ہے، بھٹو کہنا بڑا آسان ہے، لیکن بھٹو بننے کے لیے بھٹو جیسا بھی ہونا پڑتا ہے. بہت ساری اس میں چیزیں، خاص کر کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے
یہ ایک بہت ہی سنگین مقدمہ ہے، اور یاد رہے، بار بار یاد دہانی کے لیے، کہ خود امریکہ کے اندر اسی طرح کا ایک مقدمہ جو ہے وہ ٹرمپ پہ چل رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، اور اسی طرح کی مماثلت ہے، ایک ہم نے ویلاگ اس پہ کیا تھا۔ 4 فرد جرم عائد ہو چکی ہیں اس وقت تک ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، اور اسی طرح کے معاملات ہیں، وہاں پہ بھی پاپولیرٹی کی ویو، اور وہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو فیس کرنا ہوتا ہے چیزوں کو وہ اس کے حساب سے ہے۔ تو آج 2 یعنی کل کی تاریخ میں 2 ہم نے خبریں دیکھ لی ہیں۔ ایک بشریٰ بیگم کی طرف سے خط اپنے شوہر کے لیے، ان کا حق بنتا ہے ان کی جو بھی سہولیات ہیں اس کے حوالے سے، اور دوسرا یہ جو سفارتکاروں سے ملاقات کی خبر جو ہے وہ پاکستان کے ایک موقر روزنامے میں بھی چھپ چکی ہے، اور اس کے بارے میں اخبار ٹی وی پہ بھی خبریں آ چکی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔